مکہ کے مشرک اللہ کے منکر نہیں تھے. مکہ کے مشرک اللہ کے منکر بلا ان سالتہم من خلق السماوات بل لیقولن اللہ، وہ کہتے اللہ خالق اللہ. من یرزقکم من السماء والارض امن یملک السماء والابصار من یخرج الحی من المیت یخرج المیت من الحی. آگے من یدبر الامر فسیقولون اللہ، وہ اللہ کو تو مانتے تھے. تو یہاں قرآن نے کیوں کہا تکفرون باللہ، اللہ کا انکار کرتے ہو؟ کیسے اللہ کا انکار کرتے ہو؟ یاد کرنا، جو توحید کا منکر ہے اللہ فرماتے ہیں وہ میرا منکر ہے. وہ کچھ سمجھ آئی یہ بات؟ قرآن میں منکر توحید کو منکر باللہ سے تعبیر کیا گیا ہے، کیونکہ اللہ وہ ہے جو وحدہ لا شریک ہے. جو شریکوں والا اللہ مانتا ہے وہ اللہ مانتے ہی کوئی نہیں، کیونکہ اللہ وہ ہے جو وحدہ لا شریک ہے. اور جو ایسے اللہ کو مانتا ہے جو کبھی عبد القادر سے ڈرا ہوا ہے، کبھی سلطان بہو سے ڈرا ہوا ہے، کبھی 11ویں والا روب ڈال رہا ہے اس پہ، کبھی عزیر سے ڈرا ہوا ہے، ایسے اللہ کو مانتا ہے جس کے اختیار زندوں میں بھی تقسیم ہے مردوں میں بھی تقسیم ہے. ایسا اللہ کا وجود کائنات میں نہیں. ایسے اللہ کا وجود ہے جو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. یہ اللہ تو کائنات میں ہے جو الصمد ہے. ایسا اللہ ہو نہیں سکتا جو کبھی کسی پیر سے ڈرے، کبھی کسی زندہ مردہ کو اپنی صفتیں اختیار دے دے. اس لیے اللہ کا فتویٰ یہ ہے کہ توحید کا منکر وہ کافر باللہ ہے، اس نے اللہ کو مانے ہی کوئی نہیں ہے. یہ بات سمجھے ہو؟ کیف تکفرون باللہ، فتویٰ تو لگا یہ اللہ کا منکر ہے، لیکن ہے کس کا؟ بے توحید اللہ، اللہ کی توحید کا منکر. آپ کو بات سمجھ نہیں ہے جو میں نے کی ہے؟ چلو بہرحال اللہ کرے آ جائے. وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، حالانکہ تم مردے تھے. فَأَحْيَاكُمْ، فا ذکر کی، پس موت کے بعد فَأَحْيَاكُمْ، زندہ کیا تم کو. ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر مارے گا تم کو. ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر زندہ کرے گا تم کو. ثُمَّ إِلَيْهِ، پھر طرف اسی کے ترجعون، لوٹائے جاؤ گے. ترجعون، لوٹائے جاؤ گے، سارے لوٹائے جاؤ گے. اب ذرا خیال کرو، کیف تکفرون، آ گیا مسئلہ حیات ممات. اب جی کر نہیں سکتے. آ گیا مسئلہ حیات. اب صوفی جو ہیں یہ کانوں پر انگلیاں دے دے، کیونکہ کہتے ہیں مسئلہ چھیڑنا نہیں چاہیے. اچھا اب آپ کا کیا خیال ہے؟ قرآن پاک کی آیت پڑھیں یا آگے نکل جائے؟ نہیں، چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی چاہیے. ہے بے ایمان. قرآن کا جو مسئلہ ہے چھیڑنا نہیں چاہیے. حیات ممات کہتے ہیں بیان نہیں ہونی چاہیے. اور یہ حیات ممات فساد ہے. اگر حیات ممات فساد ہے تو قرآن نے فساد کو ذکر کیا ہے یا اصلاح ذکر کی ہے؟ یہ کئی بے غیرت مولوی کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ جی اس مسئلے کو نہ چلاؤ، اس کو نہ چھیڑو. کیوں؟ تکلیف ہوتی ہے اس سے. ہمارا سوال ہے یہ مسئلہ قرآن میں ہے یا نہیں؟ اگر قرآن میں ہے اور تو کہتا ہے نہیں چھیڑنا، پھر تجھ سے بڑا دیوس کوئی نہیں. قرآن کے مسئلے کو کیوں نہیں چھیڑنا؟ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی. اگر یہ مسئلہ ہے بینات کا، یہ آ رہا ہے ابھی آپ فیصلہ خود کریں گے. اور صرف ایک مقام نہیں، 100 کے قریب آیات یہی مسئلہ بیان کر رہی ہوں. اور پھر مولوی صاحب کہے جی نہیں، میں کہتا ہوں کوئی پارا نہیں ہے حیات ممات سے خالی. کوئی نہ کوئی قرآن چونڈی لگائے گا ضرور، ایسے جانے نہیں دیتا. اور یہ کہتے ہیں مسئلہ حیات اور سماع چھیڑنا نہیں چاہیے. جی یہ فروعی مسئلہ ہے، فروعی مسئلہ. ان کو جو قرآن مسئلہ بیان کرے فروعی ہوتا ہے. ما انزلنا من البینات والہدی کا مسئلہ فروعی ہوگا. اب ذرا سمجھو. کہتے ہیں یہ سمجھ بڑے بڑے علماء کو سمجھ نہیں آیا.
تمہیں کیسے آئے گا؟ اکابر بڑے بڑے گزرے ان کو سمجھ نہیں آیا، تمہیں کیسے آئے گا؟ اب دیکھو جو قرآن کے قریب لگا ہے اس کو سمجھ آ جائے، اور جو قرآن کے قریب نہیں لگا کتابڑیوں میں پڑ گیا تو کتابڑی والے بھی نہیں سمجھے اور یہ بھی نہیں سمجھا۔ اگر یہ مسئلہ سمجھنا ہے تو قرآن دیکھو، اللہ فرماتے ہیں کنتم امواتا، تھے تم مردے۔ مردہ کس کو کہتے ہیں؟ پوری امت متفق ہے کہ الموت انفکاک الروح عن الجسد ظاہراً و باطناً۔ میت اس کو کہتے ہیں جس پر موت آئے، اور موت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ روح بالکل بدن سے جدا ہو، روح بالکل بدن سے ظاہراً بھی باطناً بھی، روح بدن سے جدا ہو، اس کا نام موت ہے، ظاہراً باطناً۔ پوری امت اس بات پہ متفق ہے، 1400 سال میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں۔ ایک بات، احیاء کس کو کہتے ہیں؟ ساری دنیا کے علماء اس بات پہ متفق ہیں، احیاء کا مطلب ہے ادخال الروح فی الجسد، ادخال الروح فی الجسد، روح کا جسم میں ڈالنا، اور موت کا مطلب ہے انفکاک الروح عن الجسد۔ یہ دونوں شکوں پر پوری امت متفق ہے، کسی کا کوئی اختلاف نہیں۔ اب سمجھو، اللہ فرماتے ہیں کنتم امواتا، ایک وقت تھا تمہاری روح جسم سے جدا تھی، ظاہراً باطناً، فآجاکم، پھر اللہ نے روح کو جسم کے اندر ڈال دیا، فآجاکم ثم یمیتکم، پھر ایک وقت آئے گا روح جسم سے مکمل نکل جائے گی۔ یمیتو موت کا وہی معنی، انفکاک الروح وہی معنی، ظاہراً باطناً، پوری روح جسم سے نکل جائے گی۔ پھر یہ وقت کتنا ہوگا؟ ثم، پہلی موت اور حیات کے درمیان میں کوئی عرصہ نہیں، اس لیے وہاں پر فا ذکر کی، اور دوسری موت اور احیاء کے درمیان فاصلہ ہے، موت کے بعد پھر موت رہے گی، اس لیے وہاں ثم ذکر کیا، تراخی ہے۔ پھر یہ میت رہے گا، روح جسم سے جدا رہے گی، تراخی ہوگی، ثم یمیتکم ثم یحییکم، پھر اس ثم کے بعد دیکھو نا، دو جگہ ثم آیا ہے، آیاکم کے بعد کوئی زندگی ہوتی ہے، 20 25 30 60 70 سال عموماً زندگی ہوتی ہے، اس لیے جہاں پر بھی ثم، اور آگے پھر ثم یمیتکم ثم یحییکم، پھر ثم لایا، ثم الیہ ترجعون۔ یہ جو ثم یحییکم ہے، یہ قرآن سے، صحابہ سے، نبی پاک علیہ السلام سے، اور پوری امت کے اتفاق و اجماع سے، یہ ثم یحییکم سے مراد ہے یوم القیامہ، یوم القیامہ۔ یہ اب ذرا بات سمجھو، قرآن میں کہا ہے انکم بعد ذالک لمیتون ثم انکم یوم القیامت تبعثون، یہ صاف نص موجود ہے، ثم یمیتکم ثم یحییکم کب ہوگا؟ یوم القیامہ، یہ صاف نص۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس اور ابن مسعود دونوں صحابی کہتے ہیں یحییکم اے یوم القیامہ، یحییکم اے یوم القیامہ کہتے ہیں اسی آیت کی وجہ سے، ثم انکم یوم القیامت تبعثون۔ اب سمجھو جی، آیا ماسٹر کی تقریر سمجھو، تریاق اکبر اور تسکین الازکیہ اشکیہ، اس میں اب ماسٹر صاحب کی تقریر ہے، ماسٹر کہتے ہیں جہاں جو ہے نا ثم یحییکم، اور یہ گبن صاحب جو پڑھاتے ہیں طالب علموں کو، اس کے کاغذ بھی میرے پاس اس سال آ گئے ہیں، جو اس کی کاپی ہے میرے پاس پہنچے انشاءاللہ، یہ وہ ساری میرے پاس ہے، اس کے سارے استدلالات پہنچائے، جو وہ اکیلے کمرے میں طالب علموں کو پڑھاتے، اس میں ایک آیت یہ بھی پڑھاتا ہے، اور کہتا ہے ثم یحییکم اے فی القبر، ثم یحییکم اے فی القبر، یہ قبر کی زندگی کی دلیل ہے،
پھر زندہ کرے گا قبر میں. یہ ماسٹر نے آگے حاشیہ لگایا. ماسٹر کا حاشیہ یہ ہے، کہتا ہے کہ تمام صحابہ اور اہل سنت والجماعت، لگتا ہے اہل سنت ان کی نانی ہے، بات خود کریں گے اہل سنت والجماعت، بک بک اپنی ہوگی اور ساتھ نام کیا لیں گے؟ اہل سنت والجماعت. اور یہی عادت ہے مولانا سرفراز صاحب کی، بات اپنی کرتا ہے اور ساتھ کہتا ہے جمہور امت کا یہی نظریہ ہے. جمہور امت کا جو مولوی سرفراز کا جمہور امت وہاں جاتی ہے، جمہور کا یہی ووٹ ان کے زیادہ ہیں. جمہور کا امداد الاحکام پڑھے پہلی جلد، اس میں مولانا تھانوی بھی، ظفر احمد عثمانی سارے لکھتے ہیں کہ جمہور شمور کوئی دلیل نہیں. یہ پورا رسالہ ہے ان کا، جمہور شمور کوئی دلیل نہیں. جو جمہور کا یہ نظریہ ہے، بات قوت دلیل کی، اکثریت لوگوں کی نہیں. ہاں بھائی یہ سارا مستقل رسالہ موجود ہے. بہرحال جو جی کم فی القبر، ماسٹر نے کہا، تمام صحابہ نے کہا جو جی کم فی القبر، کہ قبر میں زندہ کرے گا. اور تمام اہل سنت والجماعت کے یہ نظریہ ہے. اور زمخشری چونکہ معتزلی تھا، معتزلی عذاب و ثواب قبر کے منکر ہیں، اس لیے معتزلی زمخشری نے یہ معنی کیا ہے یوم القیامہ. یہ یوم القیامہ والا معنی کرنا یہ معتزلہ کا معنی ہے اور عذاب و ثواب قبر کا انکار ہے. یہ پوری تفصیل کے ساتھ تقریر ماسٹر صاحب کی تریاق اکبر میں بھی ہے، تسکین الاذکیاء میں بھی ہے. اب ذرا غور فرماؤ، اس کا جواب تفصیلاً تو اکابر کا باغی کون، اس میں پورے حوالوں کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں. لیکن مختصر بات یہ سمجھو، ماسٹر صاحب نے یہاں 3 جھوٹ بولے. پہلا جھوٹ یہ بولا کہ تمام صحابہ نے یہ تفسیر کی یحییکم فی القبر، کہ جہاں ثم یحییکم سے مراد ہے قبر کی زندگی. تمام صحابہ چھوڑو، پورے چیلنج کے ساتھ ان کو کہو صرف ایک صحابی پیش کرو جس نے یہ معنی کیا ہو یحییکم فی القبر. کسی ایک صحابی سے بھی یہ معنی ثابت نہیں. اور ثابت بھی کیسے ہوتا؟ سب صحابہ قرآن کو مانتے تھے. بلکہ میں اس کے مقابل کہتا ہوں، تفسیر ابن کثیر اٹھا لے، ابن جریر اٹھا لے، ابن ابی حاتم اٹھا لے، جامع البیان اٹھا لے، کوئی اٹھا لے، صاف صاف یہ لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس بھی، حضرت عبداللہ ابن مسعود دونوں صحابہ کہتے ہیں یحییکم اے یوم القیامہ، یحییکم اے یوم القیامہ. ابن مسعود اور ابن عباس، اور ایک صحابی بھی نہیں کہتا یحییکم فی القبر. اور ماسٹر نے کیا کہا؟ تمام صحابہ کہتے ہیں یحیی فی القبر. یہ 1,44,000 صحابہ پر جھوٹ ہے. اور معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک سانس میں ماسٹر صاحب نے 1,44,000 جھوٹ بولا ہے. ہر صحابی میں مستقل جھوٹ ہے نا. 1,44,000 صحابہ یا 4 لاکھ صحابہ پہ جھوٹ بولنا، تو یہ 4 لاکھ ایک لفظ میں جھوٹ بولتا. ویسے تھا ماسٹر، جھوٹوں کا ماسٹر، جھوٹ میں ماسٹر تھا. اب دنیا میں اور آدمی ہو اور ایک سانس میں 4 لاکھ جھوٹ بول دے، یہ ماسٹر صاحب کا ہی کام ہے. نمبر 2 کہتا ہے زمخشری معتزلی نے یہ معنی کیا. زمخشری کی کشاف میرے پاس موجود ہے. زمخشری معتزلی نے کہا ہے یحیی فی القبر ثم یحییکم فی القبر. یہ زمخشری معتزلی نے لکھا ہے. وہ کہتے ہیں اس نے کہا یوم القیامہ. یہ زمخشری پہ بھی جھوٹ ہے. 2 جھوٹ. تیسرا جھوٹ اہل سنت والجماعت کہتی ہے. اہل سنت، یہ کوئی ماسٹر کی اہل سنت جدا ہے. ورنہ آپ کوئی تفسیر اٹھا لیں، حضرت تھانوی کی بیان القرآن اٹھائیں، ماجدی، حقانی، کشف الرحمان، یہ سب دیوبند کے علماء کی تفسیریں ہیں. اور جلالین شریف، یہ جو مدرسوں میں پڑھاتے ہو، سراج منیر، مدارک، کبیر، کوئی زاد المسیر، ماوردی، دنیا کی روح المعانی، حتیٰ کہ روح البیان، یہ ساری تفسیریں آپ اٹھا لیں، سب کہہ رہے ہیں یحییکم اے یوم القیامہ. پھر تمہیں زندہ کرے گا کب؟ یوم القیامہ.
تو اب ماسٹر والی اہل سنت پتہ نہیں کہاں رہتی ہے. یہ تو سب بزرگ کہتے ہیں یوم القیامہ، وہ جی اہل سنت والجماعت، وہ اہل سنت نہیں. اب میں بتاتا ہوں یوجیکم فی القبر والا معنی کیا کس نے. یہ کیلا کے ساتھ آئے گا، لیکن جو مفسر اس کو نقل کرتا ہے ساتھ کہتا ہے قال السدی. قال السدی، یہ سدی بے ایمان کا معنی ہے. اور سدی کون ہے؟ مولانا سرفراز صاحب کی کتاب ہے اتمام البرہان اور تنقید متین. مولانا سرفراز صاحب صاف لکھتے ہیں کہ یہ سدی چاہے صغیر ہو یا کبیر ہو، یہ نامراد گندے قسم کا رافضی تھا، گندا قسم کا رافضی اور بے ایمان تھا. اب ہم کہتے ہیں اب پتہ چلا نا ماسٹر اکاڑوی کے ماخذ کا. اب ماسٹر اکاڑوی کی اہل سنت بھی پتہ چل گئی کہاں سے آئی. یہ معنی ہے سدی کا. اور یاد رکھو یہ دھوکہ دیتے ہیں بعض مفسرین نے قال السدی اور کیلا کے ساتھ یہ لکھا ہے، لیکن صاف لکھا ہے یہ دنیا میں سب سے پہلے کہنے والا کون ہے؟ سدی نامراد. اور یہ سدی کذاب رافضی خبیث، یہ پرلے درجے کا رافضی ہے. اور اس کے شاگرد خود کہتے ہیں ہم سدی کے پاس قرآن پڑھنے گئے اور سدی نے ابو بکر عمر کو گالیاں نکالنی شروع کی. رافضی بھی اس درجے کا ہے جو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو ننگی گالیاں نکالتا ہے. وہ کہتا ہے جب اس نے ابو بکر عمر کو گالیاں دینی شروع کی تو ہم اٹھ کر واپس آ گئے. یہ اتنا نامراد بے ایمان تھا کہ عام رافضی تو چلو تفضیل کے پہلے زمانہ میں کچھ کہہ رہے، لیکن اس دور کا بھی یہ بھونکتا تھا حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو، ایسا غالی رافضی. اور اس نے یہ نظریہ کیوں رکھا اس کی بھی بنیاد بتا دوں. شیعہ کا عقیدہ ہے رجعت کا. شیعہ کا عقیدہ جو یہودیوں نے بنا کے ان کو دیا ہے کون سا عقیدہ؟ رجعت والا. رجعت کا مطلب یہ ہے کہ قیامت سے پہلے ایک اور زندگی اور موت بھی ہے. جب مادی آئے گا تو آل بیت کے دشمنوں کو بھی اور دوستوں کو بھی دوبارہ دنیا میں بھیجا جائے گا، اور مادی آ کر حضرت عمر حضرت صدیق کو سزا دیں گے، حضرت عائشہ پر حد جاری کریں گے. یہ ان کا نظریہ ہے جو بنیادی یہودیوں سے آیا. اب عقیدہ رجعت کا رد نہیں ہو سکتا تھا ان آیات کے بغیر. ہم کہتے اہل السنت والجماعت کہتے کہ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، تم مردے تھے فاحیاکم، تمہیں زندہ کیا پھر تمہیں مارے گا، ثم یحییکم، پھر قیامت کے دن زندہ کرے گا. تو قرآن کہتا ہے موت کے بعد حیات قیامت کے دن ہے. جب قیامت کے دن ہے تو رجت والی عقیدہ کہاں گیا؟ یہ تمہاری رجت غلط ہے. اسی طرح ربنا امتنا اثنتین فاحییتنا اثنتین، شاہ عبد العزیز نے تحفہ اثنا عشری میں رد رجعت پر یہی ایتیں لکھی ہے، یہی آیات اور من ورائہم برزخ الی یوم یبعثون. تو جو ایتیں ہم واہیاتیہ کے خلاف پیش کرتے ہیں ان ایتوں کو پیش کرنے کے بغیر عقیدہ رجعت پر رد نہیں ہو سکتا. یہ جس طرح ان کے عقیدہ مخصوص حیاتیہ پر رد ہے، اسی طرح شیعہ کا عقیدہ رجعت پر بھی رد ہے. سدی نے میدان ہموار کرنا چاہا کہ اگر ثم یحییکم سے مراد لیں قیامت کے دن کا احیا تو عقیدہ رجعت پہ ضرب پڑتی ہے. اس لیے سدی نے کہا پہلے تمہیں دھوکہ دینے کے یحییکم فی القبر. اب آ گیا قبر میں تم بھی کہتے ہو نا روح واپس آ جاتی ہے، تو یہاں کی زندگی اگر انکم بعد ذالک والی ایتوں کے خلاف نہیں ہے تو پھر رجت والی زندگی بھی ان کے خلاف نہیں ہے. تو اس نے اصل وہ ہموار کر رہا تھا عقیدہ رجت کی راہ، تو اس نے کہہ دیا فی القبر. کیا خلاصہ سمجھے ہو؟ صحابہ کی تفسیر کیا ہے؟ یحییکم اے یوم القیامہ. علماء دیوبند کی تفسیر کیا ہے؟ یحییکم اے یوم القیامہ. اہل السنت کی تفسیر کیا ہے؟ یحییکم اے یوم القیامہ. ماسٹر اکاڑوی اور سدی رافضی کی تفسیر کیا ہے؟ یحییکم فی القبر. اب آپ کی مرضی، صحابہ اکابرین دیوبند اکابرین اہل السنت کی مانے یا سدی جیسے گدھے کی مانے اور ماسٹر جیسے چبل کی مانے، جدھر مرضی آپ جائیں.
ہم تو نہیں چھوڑ سکتے صحابہ کو، اور پوری زندگی آپ پھرتے رہے۔ میں نے تقریر کی ہے، اللہ کے فضل سے اس کے خلاف ایک لفظ نہیں پائیں گے ہم، بلکہ میں اس سے بھی اوپر بات کرتا ہوں۔ ماسٹر اور سدی والے معنی کی تردید کی ہے اہل سنت نے، ہم نے نہیں، ہم سے پہلے اکابر نے تردید کی۔ پہلی تردید کی شاہ عبد العزیز نے، فتح العزیز اٹھا، فتح العزیز، اور اسی آیت پر شاہ عبد العزیز نے زبردست بات کی ہے، اور شاہ سے فرماتے ہیں کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ قبر میں روح آتی ہے اور قبر میں روح آنے اعادہ روح کے ساتھ آدمی زندہ ہوتا ہے، تو شاہ سے فرماتے ہیں میرا سوال ہے ان سے، یہ حوالہ دے رہا ہوں، فتح العزیز تفسیر عزیزی اردو میں بھی ہے اور اسی آیت کے ساتھ ہے، کیف تکفرون باللہ یہاں پر ہے۔ تو شاہ سے فرماتے ہیں کہ میں ان سے پوچھتا ہوں کہ قبر میں اگر روح آتی ہے، زندہ ہوتا ہے آدمی، تو پھر مجھے بتاؤ کہ قیامت کے دن یہ زندہ رہتا ہے یا مر جاتا ہے؟ قبر میں سوال جواب کے وقت جو زندہ ہوتا ہے، یہ زندہ رہتا ہے قبر میں یا مر جاتا ہے؟ کہتے ہیں دونوں باتیں ٹھیک نہیں۔ اگر تم یہ کہو کہ قبر میں پھر مر جاتا ہے تو یہ پوری امت کے اجماع کے خلاف ہے، پوری امت کے۔ اور ماسٹر کیا کہتے ہیں؟ سوال و جواب کے وقت روح آتی ہے نا، پھر نکل جاتی ہے، پھر قبر میں ایک موت آ جاتی ہے۔ اور شاہ عبد العزیز کہتے ہیں یہ مسئلہ اجماع امت کے خلاف ہے، اور اجماع کا منکر اہل سنت سے خارج، تو ماسٹر کا ٹبر اہل سنت سے خارج۔ شاہ عبد العزیز کہتا ہے قبر میں سوال جواب کی زندگی مان کے پھر کہنا قبر میں اور موت آ جاتی ہے تو یہ اجماع کے خلاف ہے، اور اگر یہ کہو کہ قبر میں موت نہیں آتی اسی طرح زندہ رہتا ہے تو شاہ عبد العزیز کہتے ہیں کہ پھر قیامت کے دن زندہ کو کیا جائے گا یا مردوں کو؟ تو یہ قرآن کے خلاف ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ زندہ مردوں کو کرے گا، اگر قبر میں زندہ پڑا ہے تو پھر قیامت کے دن زندے کو کرنا ہوگا، تو یہ تو بالکل معقول کے بھی خلاف ہے۔ زندہ کیا جاتا ہے مردے کو، نہ کہ زندہ کیا جاتا ہے زندہ کو۔ یہ کس کی تقریر ہے؟ شاہ بولو شاہ عبد العزیز محدث دہلوی۔ ہمیں گالیاں نکالنا آسان ہے، اور اس لیے آخر نتیجہ نکالتا ہے کہ برحمل حیات فی القبر مجاز متعین است، اور ساتھ یہ بھی لکھتا ہے کہ در قبر تعلق روح بدن اصلا نیست، قبر میں روح کا بدن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ یہی شاہ عبد العزیز لکھتا ہے۔ اب ذرا توجہ فرماؤ، شاہ صاحب فرماتے ہیں قبر کی زندگی کوئی نہیں، سدی کا رد کرتے ہوئے، اور فرماتے ہیں اگر قبر کی زندگی مانو دو حال سے خالی نہیں، قبر میں سوال جواب کے وقت اگر مردہ زندہ ہو جائے، روح واپس آ جائے، فرماتے ہیں مجھے جواب دو اب پھر موت آئے گی یا بدستور زندہ رہے گا؟ اگر کہو موت آ جائے گی قبر میں بھی، یہ اجماع کے خلاف ہے۔ یہ کس کے خلاف ہے؟ اجماع کے۔ اور اگر آپ کہیں کہ موت نہیں آئے گی اور قبر میں زندہ رہے گا بدستور، تو فرماتے ہیں یہ یوم البعث کے خلاف ہے، کہ یوم البعث کا معنی ہے مردے کو زندہ کرنا، اور پھر زندے کو زندہ کرنا ہوگا، پھر قیامت اور حشر نشر کا مطلب ہی کوئی نہیں ہے۔ اس لیے قبر کے اندر زندگی نہیں، روح نہیں آتی، حیات قبر پر مجاز متعین است۔ جب قبر کی حیات کا لفظ بولا جاتا ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ روح جسم کے اندر آئے یا روح کا تعلق ہو، در قبر تعلق روح بدن اصلا نیست، بالکل تعلق نہیں ہوتا، بلکہ وہ حیات کا معنی ادراک و بقائے شعور روح را تعبیر با حیات کرداند، جو روح کا ادراک اور شعور ہے اور اس کا علم ہے، اس کو تعبیر حیات سے کرتے ہیں۔ یہ پوری تقریر ہے امام الہند شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ کی۔ یہی تقریر قاضی ثناء اللہ صاحب کی ہے، تفسیر مظہری والا، یہی تقریر، لفظ تھوڑے مختلف ہیں۔ یہاں پر انہوں نے ایک سوال کیا، بات یہی کی کہ اس یحییکم سے مراد قیامت کے دن کی حیات ہے، اور پھر قبر والی حیات مراد لینا یہ درست نہیں۔
یہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے کہا. آگے سوال کیا، سوال یہ ہے کہ اگر قیامت کی زندگی مراد ہے تو پھر اشکال ہے، پھر سوال و جواب قبر اور عذاب و ثواب قبر کا انکار ہے. تو جہاں زبردست جواب دیا، فرماتے ہیں یہ اشکال کوئی بے وقوف ہی کر سکتا ہے، یہ سوال کوئی بے وقوف ہی کر سکتا ہے جو بالکل جاہل ہو، کیونکہ جو اللہ کی قدرت کو پہچانتا ہے اسے پتا ہے ان من شیء الا یسبح بحمدہ، ریت کے ذرے بھی تسبیح کرتے ہیں اور پتھر بھی تسبیح کرتے ہیں. تو جو اللہ ریت کے ذروں سے تسبیح کرا سکتا ہے وہ چاہے تو جسم کے ذروں سے بھی سوال جواب عذاب ثواب حساب کتاب لے سکتا ہے، لیکن حیات لوٹانے کی کوئی ضرورت نہیں. جس طرح وہ ذروں میں روح نہیں، لیکن ایک قسم کی حیات بسیط ہے بغیر روح کے، ایک قسم کا ادراک بسیط حیات بسیط ان من شیء الا یسبح بحمدہ. اس طرح روح قیامت تک نہیں آئے گی اور قبر والا میت رہے گا، لیکن اس میت میں بھی ادراک بسیط اللہ پیدا کر سکتا ہے. یہ سوال وہ کرتا ہے جس کا خدا کی قدرت پر ایمان ہی نہیں ہے. یہ کس کی تقریر ہے؟ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ کی. اسی سے ملتی جلتی تقریر ہے امام ابن کثیر کی، اور انہوں نے یہ تقریر کی ہے ربنا امتنا سنتین کے تحت، اور وہاں اس آیت کو بھی لائے ہیں کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا. بلکہ انہوں نے زبردست رگڑا لگایا سدی کو کہ سدی والی بات غلط ہے اور حضرت ابن مسعود اور ابن عباس والی بات صحیح ہے. اب فرماؤ صحابہ کی تفسیر کون سی ہے؟ بولو. جو جی کم یومل، ماسٹر کیا کہتا ہے؟ یہ معتزلہ کی تفسیر ہے. تو اب معتزلہ کا فتویٰ کس پہ لگے گا؟ اور صحابہ سے علماء دیوبند تک، یہی تو مزہ ہے نا اکابر کا باغی کون میں، وہاں پر پوری فہرست میں نے دی ہے. میں نے کہا آپ دیکھو ماسٹر کی بک بک کہاں تک جا رہی ہے. ہمیں کہتے ہو اکابر کے دشمن، اور تمام اکابر کو معتزلہ قرار دے رہا ہے. سارے اکابر کے حوالے دیے فہرست بنا کے ان کی کتابوں کے اوپر ماسٹر صاحب کا فتویٰ، عالی شان فتویٰ ہے. اب دیکھو معتزلی کون ہے؟ حضرت تھانوی، علامہ عثمانی، ماجدی، کشف الرحمان والا، عزیز الرحمان مفتی، یہ سارے کے سارے معتزلی ہیں، خارجی ہیں، عذاب قبر کے منکر ہیں، زمخشری کے مقلد ہیں. یہ ماسٹر کی تحقیق ہے. سب صحابہ کہتے ہیں یوم القیامہ، اہل السنت کہتے ہیں یوم القیامہ، دیوبند کے فاضلین اور اکابرین کہتے ہیں یوم القیامہ. اچھا آپ تھوڑا سا سوچیں ان لوگوں نے کتنا عوام کو الو بنایا ہے. کہتے اکابر نے نہیں سمجھا. اب میں کہتا ہوں یہ آیت اکابر نے نہیں سمجھی. اکابر تو کہتے ہیں قیامت کے دن زندگی، ماسٹر کہتا ہے جو یہ کہے وہ معتزلی ہے. اب ماسٹر کی تی پر ایمان ہے. اب تھانوی صاحب کدھر گئے؟ علامہ عثمانی کدھر گئے؟ اب ماجدی کدھر گئے؟ اب یہ سارے شیخ الہند کدھر گئے؟ اب یہ سارے اکابر ایک طرف ہیں، اور اکابرین کے مقابلے اب ماسٹر قیمتی بن گیا ہے. جہاں نہیں کہتا کہ ماسٹر زیادہ سمجھا، یہاں تک ہے سبحان اللہ حضرت اکاڑوی بڑے ذہین تھے، بڑے ذہین تھے، بڑے ذہین. یہ ذہانت ہے. اچھا بہرحال تو آیت کو نہیں بگاڑنا، عقیدہ جو مرضی ہے رکھو، قرآن کو نہیں بگاڑنا. عقیدہ تو بات کی بات ہے، قرآن کو بگاڑو گے تو پکے کافر بن جاؤ گے. اس لیے قرآن کی آیت کا معنی یہی ہے جو ہم بتا رہے ہیں کیف تکفرون باللہ وکنتم ثم یمیتکم ثم یحییکم اے یوم القیامہ. آیت کا یہی مفہوم متعین ہے. اور جو سدی والی بات ہے اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں اکابر پر، اکابر نے جواب دے لیا ہے. شاہ عبد العزیز نے، ابن کثیر نے، علامہ مظہری نے، ہمیں جواب دینے کی ضرورت نہیں رہی. ابھی اکابر کا جواب بھی کافی رہے، اکابر کی تحقیق بھی کافی رہے. باقی اس آیت پر چند باتیں ہیں، میں انشاءاللہ مسئلہ حیات کے ضمن میں یہ آیت پھر آئے گی، وہاں پر عرض کروں گا. اور وآخر دعوانا الحمدللہ. ہاں تراخی ہے نا. جب احیا ہوگا تو احیا کے بعد ہوگا 50,000 سال. اس 50,000 سال میں کچھ عرصہ تو یہ قبروں سے زندہ ہو کر وہاں کھڑے ہوں گے،
پھر وہ عرصہ چلیں گے محشر میں، پھر حساب کتاب نہیں شروع ہوگا، پھر وہ شفاعت کبریٰ کا میدان ہوگا، سارے حضرت آدم کے پاس اور پھرتے پھرتے امام الانبیاء کے پاس آئیں گے، پھر آپ سجدے میں گریں گے اور وہ سجدہ بھی کئی ہفتوں کا ہوگا، پھر سجدے سے آپ سر اٹھائیں گے، پھر حساب کتاب شروع ہوگا، حساب کتاب شروع ہونے تک ترجعون بناؤ یا میدان محشر میں جانے تک بناؤ، یہ درمیان میں سارے حالات، یہ بھی تراخی ہے، اس پر کافی وقت لگے گا، اس لیے ثم الیہ ترجعون ذکر کیا۔ نہیں دہاڑا تو سب واسطے ایک ہے نا، مسئلہ ہے کہ دن ایک ہے، دن اب ایک آدمی خوشی میں ہے تو دن تو کم نہیں ہوتا نا، اتنے فاصلہ لگتا کم ہے، یا رات ہے، رات کو ایک آدمی کی داڑھ میں درد پڑ گیا یا گردے میں، اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ رات کا وقت بڑھ گیا ہے، اس کو وقت لمبا معلوم ہو رہا ہے، یا خوشی میں ہے تو جس کا یہ مطلب نہیں کہ دن کم ہو گیا، لیکن خوشی میں دل اتنا مشغول ہے کہ اس کے اندیا میں وقت کم لگ رہا ہے، دن تو 50,000 سال کا ہوگا، باقی محسوس کیسے ہوگا، احساس کی جہاں بات ہی نہیں ہے، اور پھر قبروں میں زندہ ہو کر میدان محشر تک جانے میں بہت سارا عرصہ ہے، یہ نہیں کہ فوراً وہاں پہنچ جائے گا، پھر وہاں پر پھرنے میں بہت سارا عرصہ ہے، پھر حساب و کتاب شروع ہونے اور شفاعت کبریٰ کے درمیان بہت سارا عرصہ ہے، اس لیے ثم اشارہ کیا انہی حالات کی طرف، اور یہی مفسرین نے پوری بات کی ہے اس پر۔ ہاں بھائی، یرجعکم ثم الیہ ترجعون میں ثم تراخی کے لیے آیا ہے، بھائی میں نے بتا دی ہے ثم تراخی کے لیے، اور چند باتیں جو ہیں وہ انشاءاللہ مسئلہ حیات اور ممات کی مستقل بات آئے گی، وہاں پر اس آیت پہ پھر میں گفتگو کروں گا، اور جہاں باتیں بتا دی وہاں نہیں کروں گا، جو باتیں رہ گئی ہیں وہاں پر میں بتا دوں گا۔ اب میرا خیال ہے بس کر دو۔